ایمان والو، جب جمعہ کی اذان دی جائے، جمعہ کا اعلان کر دیا جائے کہ جمعہ کی اذان ہے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اس وقت بھرپور کوشش کے ساتھ جلدی سے مسجد کی طرف یعنی اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اپنے کاروبار اپنی تجارتیں چھوڑ دو۔ اس مسئلے کے اوپر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کتاب کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ وَذَرُوا الْبَيْعَ کی تشریح جو ہے انہوں نے کافی ساری اس کے اوپر احادیث بھی جمع کی ہیں کہ جس وقت جمعہ کی اذان ہو جائے اور بندہ اپنی دکانداری ختم نہ کرے، اپنا ٹھیلا بند نہ کرے، اپنا کاروبار میں لگا رہے، جمعہ کی اذان کے ختم ہونے کے بعد جتنے پیسے وہ کمائے گا سارے کے سارے حرام ہیں۔ وہ درمیان جمعہ تک کمائے، جمعہ کی اذان کے فوراً بعد کو 10 روپے کمائے، 1000 کمائے، 10,000 کمائے، جتنے کمائے گا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں احادیث کی روشنی کے اندر فرمایا کہ وہ سارے کے سارے حرام ہیں، کیونکہ اس نے قرآن کی نص قطعی کا انکار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَذَرُوا الْبَيْعَ، جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو چھوڑ دو۔ کوئی بھی کمانے کے وسائل، کوئی کس طرف کمانے کے لیے جا رہا ہے، کوئی کس طرف کمانے کے لیے جا رہا ہے، کوئی کون سے کاروبار میں پھنسا ہوا ہے، کوئی یعنی من کل شے، ہر کوئی جو روزی کے سبب کے کسی بھی دھندے میں پھنسا بیٹھا ہے اور جمعہ کی اذان کی اس نے عزت و تعظیم و تکریم و تعدیب اس نے نہیں کی، وہ مسجد کی طرف جمعہ کی اذان سن کے جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا، اس نے اس وقت کے اندر، جمعہ کے وقت کے اندر جتنے اس نے کمائے ہیں وہ سارا رزق کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا، بالکل ناجائز ہے یہ مسئلہ۔ تو اس بات کے اوپر غور کیجیے، ہر بندے کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ بس جی دیکھیں جمعہ کا خطبہ جب دوسرا شروع ہوگا، جب قاری صاحب کی تقریر ختم ہوگی، خطیب صاحب تقریر ختم کریں گے تو اس وقت چلے جائیں۔ گرمی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، گرمی ہے بیٹھنے کو جگہ نہیں ہوتی، بہت شدید گرمی ہو جاتی ہے، مختلف قسم کے ہیلے بہانے۔ اگر یہی مسئلہ پڑ جائے، کوئی ایسی مجبوری اللہ نہ کرے کوئی ایسی آ جائے تو سارا دن ساری رات سفر میں بھی تو گزر جاتی ہے، ہسپتالوں کے اندر بھی تو وقت گزرتا ہے، وہاں کون سے اے سی چلے ہوتے ہیں، وہاں کون سی سردی کے لیے آپ کے لیے کوئی ایسی ہیٹ کا سسٹم کیا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ صرف دل کو سمجھانے والی بات ہے، اصل بات تو وہی ہے نا کہ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، ہم نے تو اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا دیا، اللہ کو تو ہم نے معبود مانا ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے دیکھا ہے کہ جمعہ کا دوسرا خطبہ بھی اختتام کو ہوتا ہے اور جناب تشریف لا رہے ہوتے ہیں، ابھی وہ آ رہے تو کیا کرنے آ رہے؟ جمعہ پڑھنے آئے۔ ایمانداری سے بتاؤ جمعہ ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت خطیب ممبر پہ بیٹھ جائے اس وقت فرشتے جو لکھنے کے لیے آتے ہیں، وہ درجات دینے کے لیے آتے ہیں، جو اجر دینے کے لیے آتے ہیں، وہ اپنا جتنا وہ عمل والا ان کا رجسٹر ہوتا ہے اسے بند کر کے وہ بھی جمعہ کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ تو اس وقت آیا جمعہ کے آخر میں جمعہ کی اجر اور جمعہ کی ایک بھی نیکی تجھے نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جمعہ کے موضوع کے اوپر بڑی احادیث، بخاری شریف اور مسلم شریف کی بڑی احادیث بیان کی۔ یہ حدیث بھی انہی کے اندر ہے کہ من ترک ثلاث جمع تہاونا علی قلب، جس بندے نے 3 جمعہ چھوڑ دیا اللہ ایک جمعہ چھوڑنے سے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیا، دوسرا جمعہ چھوڑا دوسرا نقطہ، تیسرا جمعہ چھوڑا تو اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک ثلاث جمع، جس نے 3 جمعہ مسلسل چھوڑ دیا تہاونا علی قلب، اللہ اس کا دل کو ہی کالا کر دیتا، اس کا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو جس کا دل سیاہ ہو جائے اسے نہ قرآن سے دلچسپی ہوگی، نہ شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگن ہوگا۔ اور آج کی اس پارے کی آخری منزل کے اندر فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، شریعت جو بنتی ہے وہ آسمان میں بنتی ہے، اللہ وہاں شریعت کو بناتے ہیں، زمین کے اوپر کوئی نبی ہو کوئی ولی ہو کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شریعت بنائے۔ یہ شریعت کے جتنے اصول ہیں یہ منزل من اللہ ہے،
اگر قرآن ہے تو منزل من اللہ ہے، حدیث ہے تو منزل من اللہ ہے. جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح نبی کی حدیث بھی حجت ہے، دلیل ہے. تو نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کی اختلاط کی وجہ سے بس کچھ کہہ بیٹھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد جو شہد ہے، جو مکھی، یہ میرے پر حرام ہے، میں اسے نہیں کھاؤں گا. اللہ نے فوراً قرآن نازل کیا، یا ایھا النبی لما تحرم، اے نبی کس نے تجھے کہا ہے کہ تو حرام کر ما احل اللہ لک تبتغی مرضاتہ، جسے اللہ نے حلال کیا ہو آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے آپ اسے حرام کہہ دو. یعنی یہ نبی کے اوپر اللہ نے یہ قرآن نازل کیا، نبی کے بارے میں کہا کہ نبی کو اجازت نہیں. لیکن آج کے مولویوں اور پیروں کو اجازت ہے کہ وہ قرآن کے اندر کتنا رد و بدل کر دیں. جتنے ایسے شیطانی عمل آج کے اس دور کے اندر یہ ملا اور پیروں نے کیے ہیں، جتنے یہ گدی نشین جتنے بڑے بیٹھے ہیں، اپنی مرضیاں قرآن بھی گیا، محمد رسول اللہ کی حدیث بھی گئی، مرضی اپنی چل رہی ہے. کوئی بندہ اپنے آپ کو سجدہ کیے جا رہا ہے، کوئی بندہ اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھا ہے، کوئی بندہ اتنا بڑا فرعون بنا بیٹھا ہے، کوئی پرواہ نہیں. ادھر ہی بیٹھے بیٹے دیے جا رہے ہیں، ادھر ہی بیٹھے شفائیں دیے جا رہے ہیں، ادھر ہی بیٹھے بیماریاں دور کیے جا رہے ہیں، ادھر ہی بیٹھے رزق دیے جا رہے ہیں، ادھر ہی بیٹھے اولادوں کے بیکو کھول رہے ہیں. اللہ یاد ہی نہیں. اللہ کے نبی نے صرف اتنا کہا کہ آج کے بعد میں اپنے اوپر مکھی کو، شہد کو حرام کرتا ہوں. اللہ نے قرآن نازل لیما تحرم، آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ میری حلال کردہ چیز کو آپ حرام کر دو؟ نبی کے لیے اجازت نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کفارہ ادا کیا اس بات میں. تو یعنی شریعت بنی ہے تو منزل من اللہ، آسمان پہ شریعت بنی ہے، آسمان سے نازل ہوئی قانون ہے، اصول ہے، قاعدے ہیں، ضابطہ ہے، رابطہ اللہ ہے، سارے کا سارا یہ شریعت آسمان سے، قرآن بھی آسمان سے، حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمان سے ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ جس طرح قرآن کو حجت مانتے ہیں، اللہ اسی طرح حدیث کو ماننے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. منکرین قرآن اور منکرین حدیث کے فتنے سے اللہ مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. اللہ احکام اللہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ.